معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان ہے داستان یوسف علیہ السلام۔ اس کے مصنف ہیں علامہ محمد اسحاق دہلوی۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے شہزاد اقبال حسین نے۔ میں ہوں صداکار محمد محسن اور یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 95، عزیز مصر کا آنا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَطَّعَ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَا يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، یعنی دونوں بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنا چاہا اور پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا پھاڑ دیا، اور اتفاق سے دونوں نے عزیز مصر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام 7ویں چوکھٹ کے باہر پہنچے ہی تھے کہ وہاں اتفاق سے عزیز مصر یہ کمرے اور ان کی تیاریاں دیکھنے کے لیے چلا آ رہا تھا۔ دروازے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو سراسیمہ اور پریشان نکلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو روکا اور تسلی اور اطمینان دیتے ہوئے کہا، خیر تو ہے، یہ پریشانی اور گھبراہٹ کیسی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے از روئے عقل مندی اور از روئے ادب و لحاظ کچھ ایسا مجمل اور گول جواب دیا جس سے افشائے راز نہ ہو اور کسی قسم سے پردہ فاش نہ ہو، مگر عزیز مصر کی یوسف علیہ السلام کے جواب سے تسلی نہ ہوئی اور یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر دروازہ کے اندر داخل ہوا۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو لیے ہوئے چوکھٹ کے اندر قدم رکھا ہی تھا، دیکھتا کیا ہے کہ زلیخا چوکھٹ کا بازو پکڑے زاروں قطار رو رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر عزیز مصر اور بھی زیادہ پریشان ہوا۔ زلیخا نے جب دیکھا کہ عزیز مصر یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے چلا آ رہا ہے، بے حواس ہو گئی اور اس کے دل میں یقین کامل ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام نے قطعی سب کیفیت عزیز مصر سے بیان کر دی اور اب عزیز مصر مجھے سزا دینے کے لیے آیا ہے۔ فوراً زلیخا نے یہ کہنا شروع کیا اور عزیز کے حال دریافت کرنے سے پہلے یہ پکار اٹھی اور پیش بندی کے طور پر کہا جسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام اقدس میں نقل فرماتا ہے، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، یعنی زلیخا نے کہا کہ اے عزیز، جو شخص تیری بیوی سے بد نیت ہو اس کی یہ سزا ہے کہ یا تو اسے قید خانے میں رکھا جائے یا کوئی اور خوفناک سزا دی جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ زلیخا نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ یوسف علیہ السلام نے تمام حالات عزیز مصر سے ضرور بیان کر دیے ہیں۔ نہایت مستعدی سے یہ کہنا شروع کیا کہ اے عزیز، یہ غلام جسے تو نے بڑے ناز و نعم اور نہایت پیار و محبت سے پرورش کیا، مگر ہائے اس نے تیرے ساتھ بڑی دغا کی، یعنی ابھی یہ واقعہ ہوا ہے کہ میں بالکل غافل پڑی سو رہی تھی، چنانچہ یہ دبے پاؤں میرے سرہانے آیا اور اس نے اپنا ناجائز مطلب مجھ سے نکالنا چاہا۔ پھر جب اس نے مجھ پر اپنا ہاتھ دراز کیا تو میں جاگ اٹھی اور نادم ہو کر یہ وہاں سے بھاگا، جس کے پیچھے میں بھی دوڑی کہ اسے پکڑ لوں، مگر یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ عزیز نے زلیخا سے جب یہ باتیں سنی تو آگ بگولا ہو گیا اور نہایت غضب ناک ہو کر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف، یہ میری محبت و شفقت اور میرے ناموس ہی پر دست درازی؟ یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے غیظ و غضب کی مطلق پرواہ نہ کرتے ہوئے بے دھڑک اس کے جواب میں یہ فرماتے ہیں، زلیخا مجھ پر تہمت لگاتی ہے اے عزیز، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ کر یہ اندرون مکان لے گئی اور مجھ سے اس نے ناجائز فرمائش کی تو میں وہاں سے بھاگا اور یہ بھی میرے پیچھے بھاگی کہ اس نے پیچھے سے میرا کرتا پھاڑ ڈالا۔ قالت ہیا راودتنی عن نفسی، یعنی اے عزیز مصر، یہ عورت ہی خود مجھ سے میری طالب ہوئی تھی۔ اب تو عزیز مصر اور بھی زیادہ پریشان ہوا اور اس نے اپنے دل میں بہت ہی جذبر ہو کر کہا، ایک ہیں الفاظ دو ہیں مدعی، صدق میں اور کذب میں مشکل بنی، کس کو سچا کہیے اور جھوٹا کسے، اور برا کہیے کسے اچھا کسے، اس کے جو فکرے ہیں وہ اس کے ہیں،
کیونکہ سچ اور جھوٹ پا سکتا ہوں میں، ہاں مگر اتنا سمجھتا ہوں ضرور، میں نے یوسف میں نہیں دیکھا قصور، بچنے سے دیکھتا ہوں میں اسے، شائبے تک بھی نہیں ہے کذب کے، اور امانت دار یہ ثابت ہوا، آج تک دیکھی نہیں اس کی خطا، کس طرح مجھ کو یقین ہو اے فتیٰ، یہ ارادہ آج یوسف نے کیا۔ صفحہ نمبر 96۔ یوسف علیہ السلام کی بریت۔ آخر کار عزیز مصر اسی حیرانی و پریشانی کے عالم میں زلیخا کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، تیرے سچے ہونے کا کوئی گواہ ہے؟ زلیخا نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں اور یہ دونوں تنہا تھے، پھر ایسی حالت میں گواہ کون ہو سکتا ہے؟ عزیز مصر پھر یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، یوسف تیرے سچے ہونے کا کوئی گواہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بے دھڑک اس چولہے کی طرف جس میں زلیخا کا ایک خالہ زاد بھائی پڑا انگوٹھا چوس رہا تھا اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ بچہ میری گواہی دے گا۔ عزیز مصر نے کہا کہ یہ 4 مہینے کا بچہ بھلا یہ تمہارے سچا ہونے کی گواہی کیوں کر دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا مولا بڑی حکمت والا ہے اور وہ عصمت انبیاء کرام علیہم السلام کا خود محافظ ہے، ضرور وہ اس سے گواہی دلوا دے گا۔ اے عزیز اس سے پوچھو، یہ بے شک بولے گا۔ عزیز نے یوسف علیہ السلام کے کہنے پر اس بچے کو آواز دی، بچہ لبیک کہہ کر اس چولہے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی نہایت صاف زبان میں زلیخا کے اس رشتہ دار بچے نے گواہی دینی شروع کی، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین، یعنی یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر سامنے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ بچے کی گواہی پر سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام حاضرین دنگ ہو گئے، اور بے ساختہ سب کی زبان سے نکلا کہ بے شک یوسف ہی سچے معلوم ہوتے ہیں۔ اب جو یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا جسے مولا فرماتا ہے، فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، یعنی جب یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہے، تب عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تم عورتوں ہی کے چلتر ہیں، اس میں شک نہیں کہ عورتوں کے چلتر بڑے آفت کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ عزیز مصر کو زلیخا پر غصہ آیا اور اس نے چاہا کہ زلیخا کے بارے میں قتل کا حکم صادر کرے، کہ اتنے میں وہی معصوم سر اٹھا کر کہتا ہے، یہ امانت ہے کسی کی اے عزیز، قتل کی نیت نہ رکھ اے باتمیز، درگزر کر بلکہ اے دانائے راز، عفو کر اور اس ارادے سے ہو باز، معذرت کر یوسف کنعان سے اور معافی مانگ اس انجان سے، دل شکستہ اس مسافر کا نہ ہو، جلد اس مہمان کی دل جوئی ہو، غیظ میں آئے نہ ذات ذوالجلال، رو نہ بیٹھے یوسف آشفتہ حال۔ چنانچہ عزیز مصر اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوا اور کہا، یوسف اعرض عن ھذا، یعنی اے یوسف علیہ السلام آپ اس بات کا کچھ خیال نہ کریں اور مجھے معافی دیں، فی الحقیقت یہ آپ پر بہت زیادتی کی گئی ہے، جسے اپنے دل سے بھلا دیں اور درگزر کر دیں۔ اس کے بعد عزیز مصر زلیخا کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اے زلیخا تو اپنے قصور کی معافی مانگ، کیونکہ یہ سر سے پاؤں تک تیری ہی خطا ہے اور یوسف علیہ السلام بے قصور اور بے گناہ ہے۔ پھر عزیز مصر نے تمام حاضرین سے عہد لیا اور نہایت تاکید سے سب کو ہدایت دی کہ خبردار جو کسی نے یہ راز فاش کیا، اور خبردار جو یہ بات کہیں بھی کسی نے اپنے منہ سے نکالی، تقدیر میں یہ صدمہ دل سوز لکھا تھا، یوسف کی خطا ہے نہ زلیخا کی ہے اصلاح، انسان پر سب وقت گزرتے ہیں جہاں میں، شادی بھی ہے اور غم بھی ہے ہر ایک مقام میں، قسمت کے لکھے کو کبھی بھولے نہیں انسان، دنیا کی عمارت پہ بھی پھولے نہیں انسان،
عشق اور مشک چھپائے سے کہیں چھپتا ہے، رنگ گہرا ہو تو آنکھوں میں وہی کھلتا ہے۔ صفحہ نمبر 98۔ افشائے راز۔ زلیخا کا عشق اور اس کی محبت کوئی معمولی عشق و محبت نہ تھا جو عزیز یا دوسرے کے چھپائے سے چھپ سکتا، بلکہ وہ سر چڑھ کر بولنے والا جادو اور تشت ازبام ہونے والا جذبہ تھا جو چند ہی روز میں عالم اشکار ہو کر رہا۔ اس افشائے راز کی ابتدا یوں ہوتی ہے کہ محل سرا کی آنے جانے والی چند عورتیں آپس میں منہ جوڑنے لگیں اور اکثر اپنی زبان پر ذکر اذکار کرنے لگیں کہ تم نے کچھ اور بھی سنا؟ عزیز مصر کی بیوی زلیخا جس کا نام ہے، وہ کیا کرتوت کر رہی ہے اور کیسا ستم ڈھا رہی ہے۔ بڑے شرم کی جگہ ہے اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ وہ اپنے زر خرید غلام سے بد نگاہ ہو کر اس کے لیے کیسے کیسے جتن کر رہی ہے اور کیسے اس کو دام میں لانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ وقال نسوة في المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه، یعنی شہر کی عورتوں نے کہا کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام سے اپنی خواہش نفسانی حاصل کرنے کے در پہ ہے۔ قد شغفها حبا، یعنی اس غلام کا عشق اس کے دل میں جگہ پکڑ گیا ہے۔ انا لنراها فی ضلال مبین، لہٰذا یہی ہم تو کہیں گے کہ وہ یقینی گمراہی پر اتر آئی ہے اور اس نے شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ دیا۔ افسوس اس نے عزیز کا پاس نہ شاہی گھرانے کا لحاظ کیا، نیز سب باتوں کو خاک میں ملا کر اتنی گرویدہ ہو گئی کہ بس دین ہے تو وہی ہے اور جان ہے تو وہی ہے۔ ہر وقت یوسف علیہ السلام ہی یوسف علیہ السلام پکارتی ہے اور اس کی الٹ پلٹ میں ہر آن لگی رہتی ہے۔ ایسا بھی کیا اندھیر ہے، آدمی اپنی عزت کا خیال کرے، اپنے ناموس کی شرم کرے اور اپنے آپ پر قابو میں رکھے۔ دل کیا ہو گیا، دیوانہ ہو گیا اور ایک غلام پر آیا تو اس آندھی اور می کی طرح جس کا اتار نہیں۔ آخر ہم بھی تو انسان ہیں اور نفس ہمارے ساتھ بھی تو لگا ہوا ہے، مگر ہم تو کبھی ایسا نہ کریں گے اور کبھی کسی کو دل دے کر اپنے آپ کو اس طرح خاک نہ ملائیں گے جیسا کہ زلیخا نے اپنی آبرو خاک میں ملا رکھی ہے۔ اتفاق سے کسی خبر پہنچانے والے نے عورتوں کی چہمگوئیاں اور یہ تمام باتیں زلیخا سے آ کر ہو بہو نقل کر دیں۔ زلیخا نے سنا اور سن کر کہا کہ بھلا وہ کہبائیں جاتی کہاں ہیں؟ کل میں خود ان کی خودداری اور ان کے بھاری بھرکم ہونے کا امتحان کروں گی اور دیکھوں گی کہ وہ کیسی اپنی بات اپنے ہاتھ میں رکھنے والی ہیں۔ وَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ، یعنی جب زلیخا نے ان عورتوں کو طعنہ زنی کرتے سنا تو اپنے دل میں اس نے ایک مسودہ تیار کیا۔ دوسرے دن کے لیے اپنے محل سرائے میں بلانے ارسلت الیہن، یعنی عورتوں کو بلاوا بھیج دیا، اور اب ان کے لیے زلیخا نے تیاریاں شروع کر دی۔ قسم قسم کے کھانے پک رہے ہیں، طرح طرح کے فرش بچھ رہے ہیں، رنگ برنگے میوے چنے جا رہے ہیں اور بے حد تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اے زلیخا کیسی تیاری ہے آج، کیا کسی کا ٹھیک کرنا ہے مزاج؟ جس چھری سے خود ہوئی تو نیم جاں، کیا وہی اب اوروں پر ہوگی رواں؟ جس نظر نے تیرا دل چھلنی کیا، اور بھی اب اس سے گھائل ہوں گے کیا؟ اب تلک تھا جو تیرے دل میں نہاں، کیا وہ راز اب اور پہ ہوگا عیاں؟ جس لگی نے خاک کر ڈالا تجھے، کیا جلیں گے اور بھی اس آگ میں؟ صفحہ نمبر 99۔ مصر کی عورتیں۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس کر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ لیجئے وہ عشق جو اب تک ایک ہی دل میں ناسور کر رہا تھا اور ایک ہی گھر میں ایک چنگاری سلگا رہا تھا، آج بہت سے دلوں کو گھائل کرے گا اور بہت سے گھروں کو جلا کر خاک سیاہ کرنے کو ہے۔ القصہ جوں توں کر کے دوسرا روز ہوا اور اب زلیخا کے محل سرا میں مصر کی عورتیں آنے کا وقت ہو گیا، مگر زلیخا مہمانوں کی تیاری کے ساتھ ساتھ پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کے بناؤ سنگار میں مصروف ہے۔ اگرچہ اس کا دل اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کی جھلک بھی دیکھ سکے، مگر مصر کی عورتوں نے اس کو تانے ہی ایسے ایسے دیے ہیں کہ جس سے یہ انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک نظر دکھانے پر مجبور ہوئی اور انہیں انتہا درجے کا لباس فاخرہ پہنا کر
پردہ کے پیچھے بٹھا دیا اور خود عورتوں کی مہمان نوازی کے امور میں آ کر مصروف ہو گئی اور ان مہمانوں کے لیے بڑے بڑے پرتکلف سامان کیے وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، یعنی ان کے لیے نہایت پرتکلف محفل جمائی۔ اتنے میں وہ عورتیں آنی شروع ہو گئیں، چنانچہ جس قدر بلاوا تھا تھوڑی دیر میں وہ سب آ گئیں۔ پھر زلیخا کے اشارے سے ان کے سامنے قسم قسم کے کھانے اور طرح طرح کے میوے چنے گئے، غرض یہ کہ ان کے دسترخوان پر ہزارہا نعمتوں کا ایک باغ لگا دیا اور ساتھ ہی اس کے ایک ایک چھری ان کے ہاتھوں میں دے دی گئی جس سے وہ تازہ پھل تراش کر کھائیں، جسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، یعنی سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری دے دی جس سے وہ عمدہ پھل تراشیں۔ پھر زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آج تمہاری مدارت میں کسر باقی نہ رکھوں، اور جو خدا کی دی ہوئی نعمت میرے پاس ہے تمہارے سامنے لا کر موجود کر دوں۔ بس اے میری مہمانوں، ان تمام نعمتوں کے علاوہ ایک اور بولتی ہوئی نعمت خداوند میرے پاس موجود ہے، اسے بھی لا کر دکھاؤں گی۔ بس جس وقت تمہارے سامنے آئے تو پہلے یہ تازہ پھل تراش کر اس کے سامنے پیش کرنا اور پھر یہ کھانے نوشے جا کرنا۔ یہ کہہ کر جلدی سے پس پردہ گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام سے جا کر کہا وقالت اخرج علیہن، یعنی ذرا ان مہمانوں کے سامنے آئیے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام طوعا و کرہن بے نقاب ہو کر سامنے آئے۔ عورتوں کی جب پڑی ان پر نظر، ہو گئے ہوش و خرد زیر و زبر، سب کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، چاند ایک روشن ہو جیسے آ گیا، بے خودی کا ہو گیا عالم وہاں، بند گیا ایک وجد کا سارا سما، یہ ہوئی حالت سنان مصر کی، حسن پر پڑھ کر نظر پتھرا گئی، حسن یوسف کی چلی وہ دل پہ سیف، کاٹ ڈالے ہاتھ اپنے حیف حیف، اپنے آپے میں نواں کوئی رہی، ساری مجلس ایک کمبلا بن گئی، کاٹتے کیسے ترنج اور کیسے پھل، کیما کیما ہاتھ میں سب بے دخل۔ جب زلیخا نے یہ دیکھا ان کا حال، ساری محفل جب نظر آئی نہ ڈھال، لے گئی پردے میں جلدی سے انہیں، تاکہ کہیں یہ مر نہ جائیں عورتیں۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، یعنی جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی ان کے دل پر ایسی چوٹ لگی کہ انہوں نے بجائے پھل اور میوے تراشنے کے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یعنی پھر ان عورتوں نے کہا حاشا وکلا، یہ بشر نہیں ہے بلکہ یہ کوئی بڑا عزت مند فرشتہ ہے۔ اور زلیخا ہم قسمیہ کہتی ہیں کہ ہم نے آج تک اس حسن و جمال کا کوئی آدمی نہیں دیکھا، فی الحقیقت یہ کوئی بڑی مبارک ذات ہے اور اسی قابل ہے کہ اسے اس طرح رکھا جائے جیسے آنکھوں میں سرما یا جیسے پہلو میں دل۔ پھر جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر دیوانیاں ہو گئیں اور حیرت زدہ ہو کر ان کی تعریف و توصیف میں بہت باتیں کر رہی ہیں تو تبسم کیا اور کہا کہ دیوانیوں، یہ دوسروں کو نصیحت اور اپنے آپ کو فضیحت یاد ہے تمہیں؟ کیا تم نے مجھے یہ کہہ کر دنیا جہان میں بدنام کیا تھا کہ عزیز مصر کی عورت اپنے غلام سے بری خواہش رکھتی ہے اور قد شغفہا حبا، اس کا دل ایک غلام پر مائل ہو گیا ہے اور اس نے شاہی گھرانے کو بدنام کر رکھا ہے اور وہ ایسی ہے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یعنی یہی تو ہے جس کے متعلق تم مجھے ملامت کرتی تھی، اب بتاؤ کہ میرا اس غلام پر دل آنا سچا ہے یا جھوٹا، اور یہ کہ میں نے اس کے لیے جتنے جتن بھی کیے سب درست تھے یا غیر درست۔ عورتوں نے نہایت منفعل اور نادم ہوتے ہوئے کہا اے زلیخا، ہم کو یہ ثابت ہوا واقعی اس میں نہیں تیری خطا، ایک نظر ہم دیکھ کر از خود ہوئیں، اپنی ہستی اپنے آپ پہ سے گئیں، ایک جھلک نے ہم کو دیوانہ کیا، حال دل کیا کچھ ہوا ہوگا تیرا، آفریں تجھ پر زلیخا آفریں، صبر تیرا ضبط تیرا آفریں،
پاس رکھ کر تو اسے ثابت رہی، اب تلک بھی تو نہ دیوانی ہوئی۔ آفریں صد آفریں اے پختہ کار، مرحبا اے مالک صبر و قرار۔ افرے تیرا دل تیرا سینہ جگر، چھلنی چھلنی ہوگا ہر ایک کس قدر۔ تو ہی ہے جو اپنے آپے میں رہی، تو ہی ہے جس نے کہ اف تک بھی نہ کی۔ اے زلیخا بس یہ حصہ ہے تیرا، صبر تو نے حد کو بس پہنچا دیا۔ صفحہ نمبر 102 عورتوں کا حال۔ زلیخا نے جب دیکھا کہ مصر کی عورتیں صرف نادم اور منفعل ہی نہیں ہوئیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کے وہ زلیخا کے صابر اور ضابط ہونے کی بھی واقعی بہت تعریف کرتی ہیں اور بہت کچھ شاباش دے رہی ہیں، صاف دل سے زلیخا بھی ان کے آگے کھل گئی اور اس نے تمام اپنا احوال دلی بیان کرنا شروع کیا اور کہا کہ اے میری غمخوار بیویوں، میں اپنی داستان تم سے کیا کہوں، بڑا افسانہ ہے اور لمبی چوڑی کہانی ہے جس کے دہرانے کے لیے ایک عمر نوح چاہیے۔ مختصر یہ ہے کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دام میں لانے کے لیے جو کچھ جتن نہ کرنے تھے وہ کیے، مگر یہ میرے قبضے میں نہ آیا، صاف بچ کر نکل گیا۔ وَلَقَدْ رَوَدَتْهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، یعنی میں نے اس سے اپنا مطلب نکالنا چاہا مگر وہ صاف بچ کر نکل گیا اور میرے قبضے میں نہیں آیا۔ مگر خیر جاتا کہاں ہے، میں بھی اپنے نام کی زلیخا ہوں جو اسے مزہ ہی نہ چکھایا ہو، تاہم اب بھی کہتی ہوں کہ یہ راستے پر آ جائے اور مجھے زیادہ نہ ستائے اور نہ جلائے، ورنہ قید خانے ہی میں عمر بھر کو جائے گا اور میرے جلانے کا مزہ ہی تو آ جائے گا اور ساری عزت ذلت سے بدل جائے گی، جسے خدا فرماتا ہے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یعنی جس بات کی میں ترغیب دے رہی ہوں اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو بے شک یہ ضرور قید کیا جائے گا اور سخت بے عزت ہوگا۔ یہ سن کر زنان مصر بولی کہ اے زلیخا، ہم کو تیرے حال پر بہت ترس آتا ہے، کاش تو ایک مرتبہ ہمیں اجازت دے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ہمارا تخلیہ کرا دے تو ہم دعوے سے کہتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تیرے کہنے پر چلیں گے اور یہ تیرا فرما بردار ہو جائے۔ زلیخا صاحب الغرض مجنون کی سمجھ میں آیا اور اسی وقت اس نے ان تمام عورتوں کو اندرون گھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، جس سے عورتوں کا مقصود حاصل ہو گیا، کیونکہ ان کی بڑی غرض و غایت یہی تھی کہ ایک مرتبہ اس ماہ پیکر کا پھر نظارہ ہو سکے۔ چنانچہ ان کا مدعا حاصل ہوا اور وہ سب کے سب اندرون پردہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاں پہنچی اور اپنے دل کو دونوں ہاتھوں سے سنبھالتے ہوئے اور اپنی خواہش کو انتہا درجہ ضبط کرتے ہوئے کہا کہ اے یوسف، اگر آپ یہی روش رکھیں گے اور ایسے ہی نیک و پارسا رہیں گے تو یقیناً آپ پچھتائیں گے۔ دیکھو، زلیخا آپ کی جان نثار آپ پر اپنی جان و مال قربان کرتی ہے، مگر آپ ہیں کہ اس سے کھینچے ہی چلے جاتے ہیں اور کسی طرح اس عاشق زار کی طرف نگاہ بھر کر بھی نہیں دیکھتے اور ذرا اس کی طرف التفات نہیں کرتے۔ نہیں، بلکہ آپ اس کا کہا مانیے، اس میں آپ کے لیے نہایت بہتری ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ اور وہ دونوں خوش و خرم رہیں اور دنیا جہاں کے مزے لوٹیں۔ اور دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام، ہم پھر آپ کو سمجھاتی ہیں کہ آپ زلیخا کا کہا مان جائیں اور اس کو راضی کر دیں، ورنہ وہ آپ کو قید خانے میں بھیج دے گی اور آپ کی تمام عزت برباد ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے مطلب پر آئیں اور صاف صاف لفظوں میں کہنا شروع کیا۔ بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ چاہنے والے سے انسان نفرت کرتا ہے اور ہر شخص اپنے دل سے محبوب ہے، اس کا دل چاہنے والے سے نہیں ملتا۔ ہم ہر طرح آپ کا دل خوش کرنے کو موجود ہیں، حالانکہ ہم بھی بڑی بڑی خوبصورت اور حسن و جمال والیاں ہیں۔ اگر ہم میں سے آپ کسی کو پسند فرمائیں تو ہم جان و مال سے حاضر ہیں۔ عورتوں کا جال جب پھیلا وہاں، کانپ اٹھے یوسف نوحہ کنا، دیکھ کر زغا زنان مصر کا، تھر تھرا اٹھے نبی پارسا، اور دعا کے ہاتھ پھیلا اے وہاں، اے خدا اے مالک عرش بری، دیکھتا سنتا ہے تو سب بالیقین، اے میرے اللہ رب العالمین، ہائے میں کن آفتوں میں پھنس گیا،
کیوں کرے معبود ان سے ہوں رہا، کیوں کر ان آفات عرضی سے بچوں، اے میرے مولا بتائیں کیا کروں؟ ناک میں دم عورتوں نے کر دیا، جن سے میں اکتا گیا گھبرا گیا، قید خانہ اس سے بہتر ہے مجھے، ہے دعا میری وہاں تو بھیج دے، وہاں نہ ہوگا عورتوں کا اژدہام، قید خانہ میں نہ یہ پھیلے گا دام۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جن برے اعمال کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، اس سے تو میرے لیے قید خانہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ ان عورتوں کے مکر و فریب سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری عقل زائل نہ ہو جائے۔ صفحہ نمبر 103 قید کا حکم۔ مصر کی عورتوں نے جب دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے سمجھائے نہیں سمجھتے اور ہمارے کسی دام میں نہیں آتے اور کوئی بات نہیں مانتے اور کسی قسم کا ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ آسمانوں کی طرف منہ کر کے رونے لگے، ساری کی ساری الٹے پیروں وہاں سے بھاگی اور زلیخا سے آ کر کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھانے میں کوئی بات باقی نہیں رکھی، ہر طرح سمجھایا اور تیرے لیے رضامند کرنا چاہا، مگر وہ کسی طرح رضامند نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اپنے خدا سے دعا مانگی جس سے ہم بالکل نا امید ہو گئے، اور ہم نے اپنے خیال میں یہ فیصلہ کیا کہ اب حضرت یوسف علیہ السلام کسی طرح ماننے والے نہیں اور نہ کسی کے سمجھائے سکھائے کا اثر ہوگا۔ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے انہیں چند روز کے لیے قید خانے میں ہی بھیج دیا جائے، جہاں کی تکالیف و مصائب یا جہاں کی ذلت سے گھبرا کر شاید وہ اپنی پختہ کاری سے باز آ جائیں اور تیری طرف رجوع کریں۔ یہ سن کر زلیخا اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور اب اسے بالکل مایوسی اور نا امیدی ہو گئی، مگر ساتھ ہی اس نے زنان مصر کے مشورے پر غور کیا اور پھر قید خانے میں پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دینے کی رائے پر پھر امید باندھی اور اپنے دل میں کہا، ہاں ٹھیک ہے، قید خانے کی ذلت سے گھبرا کر وہ ضرور میری طرف التفات کرے گا، وہ یقیناً راستے پر آ جائے گا۔ یہ فیصلہ اپنے دل میں کر کے اسی وقت عزیز مصر کو محل سرا میں بلوایا اور کہا کہ میں اس غلام سے بے حد بدنام ہوئی ہوں جس سے میری ذلت اور توہین ہو رہی ہے، اور اب اس کے متعلق بری افواہیں سننی میں گوارا نہیں کر سکتی، بس اب میری رائے ہے اور رائے یہ ہے کہ اسے چند روز کے لیے قید خانے میں بھیج دیا جائے تاکہ میرے اوپر سے یہ بدنامی ہٹ جائے۔ عزیز مصر کے سمجھ میں آ گیا اور اس نے زلیخا کے کہنے کے مطابق پیارے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیجنے کا حکم دے دیا۔ اس سے چند گھنٹے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی جناب میں اپنے قید خانہ جانے کی خود ہی دعا کی ہے، جو اسی وقت در اجابت کو پہنچ کر حضور رب العالمین میں قبول ہوئی ہے۔ وہ فرماتا ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یعنی خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور عورتوں کے فریب ان سے دور کر دیے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں ایک صحیح حدیث کا مضمون پیش نظر ہوتا ہے۔ ہمارے آقا نامدار حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اخی یوسف علیہ السلام ان عورتوں سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا کرتے اور قید خانے کا نام نہ لیتے تو یقیناً وہ اپنے یوسف علیہ السلام کو عزت کے ساتھ ان سے رہائی دیتا اور ان کے مفاسد سے بچا لیتا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ہی اپنے لیے قید خانہ پسند فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور قید خانہ ہی کے ذریعے انہیں عورتوں سے رہائی دی۔ کاش وہ خدا سے محض عافیت طلب کرتے تو بہت اچھا تھا، جس سے انہیں قید خانہ نہ دیکھنا پڑتا، بلکہ عزت کے ساتھ وہ ان تمام عورتوں کے مکر و فریب سے سبق دوشی حاصل کرتے۔ آگے خداوند فرماتا ہے، ثم بدع لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ یعنی پھر جب عزیز مصر اور اس کے مشیروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے
ثبوت دیکھ لیے، پھر بھی ان کو یہی مناسب معلوم ہوا کہ ایک مدت تک انہیں قید خانے میں رکھے۔ قید کا جب حکم یوسف کو ملا، بچہ بچہ مصر کا تھرا اٹھا، مصر بھر میں آج یہ غل مچ گیا۔ حکم یوسف کو ہوا ہے قید کا، مرد عورت سب کے سب رونے لگے، آنسوؤں کے مصر میں دریا بہے، ساتھ ہی اس کے یہ شہرت بھی ہوئی، کل سواری قید خانے جائے گی، قید کی وہ گرم بازاری ہوئی، آج ہی سے کل کی تیاری ہوئی۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔